کسی کو ہارٹ اٹیک ہونے کی خبر سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا وہ شخص زندہ بچ گیا؟ ہمیں ہارٹ اٹیک اور موت کے درمیان فاصلہ بہت کم نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم یہ معلومات سمجھ لیں کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہونے کی صورت میں زندگی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، تو یہ علم ہماری اپنی، ہمارے چاہنے والوں کی اور کئی دوسرے انسانوں کی زندگی بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آئیے اپنی مصروف زندگی سے چند منٹ فارغ کر کے اس ویڈیو میں بیان کردہ انتہائی اہم معلومات کو حاصل کر لیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کا ان چند منٹ کا خرچ کرنا کسی کی زندگی کے کئی سال بچانے میں مدد کر دے۔ اس ویڈیو میں کچھ باتوں کو سمجھنا کسی کو قدرے مشکل لگ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ویڈیو کو دوبارہ دیکھنے سے مشکل باتیں بھی انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کچھ معلومات ضرورت سے زیادہ معلوم ہوں، لیکن وقت آنے پر یہ معلومات ہارٹ اسپیشلسٹ سے مشورہ کرنے اور علاج کے مختلف طریقوں میں سے موزوں ترین کا انتخاب کرنے میں مدد دیں گی۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی مرض سے بچنا یا اس کا کامیابی سے مقابلہ کرنا اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ مرض کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کو عام زبان میں دل کا دورہ پڑنا اور میڈیکل زبان میں مائیوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں، جسے مختصر کر کے MI کہا جاتا ہے۔ دل کا کام شریانوں میں خون کو پمپ کر کے جسم کے تمام اعضاء تک خون کا پہنچانا ہے، جس سے تمام اعضاء آکسیجن اور ضروری غذا حاصل کرتے ہیں۔ تاہم خیال رہے کہ دل خود بھی ایک عضو ہی ہے اور اسے خود اپنے لیے بھی آکسیجن اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے دل کی دیواروں کے اندر خون کی شریانوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے۔ دل بنیادی طور پر ایک مسل ہے۔ دل کے مسل کو مائیوکارڈیم کہتے ہیں۔ مائیوکارڈیم کے متواتر دھڑکتے رہنے کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شریانوں میں آکسیجن اور غذا فراہم کرنے والے خون کا بہاؤ بلا رکاوٹ جاری رہے۔ جب دل کو خون مہیا کرنے والی شریانوں میں خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو ہارٹ اٹیک واقع ہو جاتا ہے۔ دل کی شریانوں کو کورونری آرٹریز کہتے ہیں۔ کورونری آرٹریز کی دو بڑی شاخیں ہیں جنہیں لیفٹ کورونری آرٹری اور رائٹ کورونری آرٹری کہتے ہیں۔ لیفٹ کورونری آرٹری کی دو شاخیں ہیں، سرکمفلیکس آرٹری اور لیفٹ اینٹیریئر ڈیسینڈنگ آرٹری۔ اسی طرح رائٹ کورونری آرٹری کی بھی دو شاخیں ہیں، رائٹ مارجنل آرٹری اور پوسٹیریئر ڈیسینڈنگ آرٹری۔ ان شاخوں سے مزید چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں اور یوں دل کی دیواروں میں شریانوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی شاخ میں خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہونے سے دل کا مسل متاثر ہوتا ہے۔ تاہم بڑی آرٹریز میں رکاوٹ چھوٹی آرٹری میں رکاوٹ کی نسبت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ کورونری آرٹری میں رکاوٹ پیدا ہونا کورونری آرٹری ڈیزیز یا کورونری ہارٹ ڈیزیز کہلاتا ہے۔ کورونری آرٹری ڈیزیز کی وجہ سے دل کا کچھ حصہ بری طرح متاثر یا مکمل طور پر تباہ بھی ہو سکتا ہے، جسے ایکیوٹ کورونری سنڈروم کہتے ہیں۔ ایکیوٹ کورونری سنڈروم کے شدت کے اعتبار سے مختلف درجے ہیں۔ اگر کورونری آرٹری میں رکاوٹ جزوی اور تھوڑی ہو تو مائیوکارڈیم میں آکسیجن کی جزوی کمی پیدا ہوتی ہے، جسے مائیوکارڈیل اسکیمیا کہتے ہیں۔ مائیوکارڈیل اسکیمیا دل میں درد پیدا کرتا ہے، جسے اینجائنا کہا جاتا ہے۔ اور اگر کورونری آرٹری میں زیادہ یا مکمل رکاوٹ پیدا ہو جائے تو مائیوکارڈیم کا متاثرہ حصہ مر جاتا ہے، جسے مائیوکارڈیل انفارکشن یا ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ پڑنا کہتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک جان لیوا ہو سکتا ہے، تاہم فوری ایمرجنسی علاج کے ذریعے خطرناک نتائج سے بچا جا سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہونے کے امکان کی صورت میں میڈیکل ایمرجنسی سروسز سے فوری مدد طلب کرنا انتہائی اہم ہے۔ یاد رہے کہ ہارٹ اٹیک کے علاج میں کامیابی کا سب سے زیادہ انحصار علاج کی بروقت فراہمی پر ہے۔ اس لیے ہارٹ اٹیک کی علامات کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ بروقت مدد طلب کی جا سکے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک میں سینے میں اکثر درد ہوتا ہے، تاہم سینے میں درد کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں معدے کی تیزابیت، السر، پھیپھڑوں کی سوزش، انفیکشن، TB، نمونیا، ہائٹس ہرنیا، چھاتی کے مسلز اور پسلیوں میں سوزش وغیرہ شامل ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے وہ عام طور پر سینے میں دباؤ یا کھچاؤ کی طرز کا سینے کے ایک بڑے حصے میں پھیلا ہوا درد ہوتا ہے، اور اکثر بازوؤں، کندھوں، جبڑے اور کمر میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ سینے میں ہونے والے 3 طرح کے درد ایسے ہیں جو عام طور پر ہارٹ اٹیک کے درد نہیں ہوتے، بلکہ ان کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں۔
ایک یہ کہ اگر ایک ٹیس سی اٹھنے جیسا تیز درد اچانک شروع ہو کر فوراً ختم ہو جائے اور درد کی نوعیت بجلی کے جھٹکے جیسی محسوس ہو تو ایسا درد عموماً سینے کے مسلز کا درد ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سینے کے ایک چھوٹے سے حصے میں ایسا درد جو سانس کھینچنے کے ساتھ زیادہ ہو جائے عموماً پھیپھڑوں کا درد ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ درد والے حصے کی نشاندہی ایک انگلی سے کریں تو یہ اکثر دل کا درد نہیں ہوتا، کیونکہ دل کا درد سینے میں کسی ایک جگہ پر نہیں ہوتا بلکہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر درد کی شدت ورزش کرنے سے کم ہو جائے تو یہ بھی دل کا درد نہیں ہے، کیونکہ دل کا درد بالعموم حرکت اور ورزش کرنے سے بڑھتا ہے۔ سینے میں درد کے علاوہ ہارٹ اٹیک کی دیگر ممکنہ علامات میں متلی، سینے میں جلن، سانس میں کھچاؤ، پیٹ میں درد، ٹھنڈے پسینے آنا، شدید جسمانی تھکن اور اچانک چکر آ جانا شامل ہیں۔ یاد رہے کہ ہارٹ اٹیک کے سب مریضوں میں ایک جیسی علامات نہیں ہوتی اور نہ ہی علامات کی شدت ایک جیسی ہوتی ہے۔ بعض مریضوں میں سینے میں ہلکا درد اور بعض میں تیز درد ہوتا ہے، جبکہ بعض میں کوئی بھی عمومی علامت ظاہر نہیں ہوتی اور پہلی علامت دل کا اچانک رک جانا ہوتا ہے۔ تاہم عمومی اصول یہ ہے کہ علامات جتنی زیادہ اور شدید ہوں، ہارٹ اٹیک کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات ہارٹ اٹیک اچانک واقع ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں میں ممکنہ ہارٹ اٹیک کے خطرے کی علامات گھنٹوں، دنوں یا ہفتوں پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خطرے کی سب سے پہلی علامت عام طور پر سینے میں درد یعنی اینجائنا کا بار بار اس طرح سے پیدا ہونا ہے کہ حرکت کے ساتھ اینجائنا کا درد بڑھتا اور آرام کرنے سے گھٹتا ہے۔ اگر آپ میں کوئی بھی ایسی علامت ظاہر ہو جو ہارٹ اٹیک سے متعلق ہو سکتی ہے تو ایمرجنسی سروسز کو کال کرنے میں دیر ہرگز نہ کریں۔ اگر ایمرجنسی سروسز میسر نہ ہوں تو کسی کی مدد سے ہسپتال پہنچنے کی کوشش کریں کہ آپ خود گاڑی ڈرائیو نہ کریں۔ اگر آپ پہلے سے ہی دل کے مریض ہیں اور آپ کو ڈاکٹر نے نائٹروگلیسرین تجویز کی ہوئی ہے تو تجویز کے مطابق نائٹروگلیسرین کی ڈوز لے لیں۔ نائٹروگلیسرین زبان کے نیچے رکھنے والی گولی اور منہ میں کرنے والے سپرے کی صورت میں دستیاب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نائٹروگلیسرین تجویز نہ کی گئی ہو اور اگر ایمرجنسی سروسز کے دستیاب ہونے یا آپ کے ہسپتال پہنچنے میں دیر ہونے کا خدشہ ہو تو ایسپرین کی 150 ملی گرام کی ایک گولی کھا لینا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسپرین کا ایک مشہور نام ڈسپرین بھی ہے۔ اگر آپ کچھ اور دوائیں باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں تو ایسپرین ان دواؤں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ایسپرین کھانے سے پہلے ماہرانہ مشورہ حاصل کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے شخص کو بے ہوش حالت میں دیکھیں اور آپ کو لگے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو سب سے پہلے ایمرجنسی سروسز کو فوری مدد کے لیے کال کریں۔ اس کے بعد چیک کریں کہ کیا وہ شخص سانس لے رہا ہے اور کیا اس کی نبض چل رہی ہے۔ اگر سانس نہ چل رہی ہو یا اگر آپ کو نبض چلتی ہوئی نہ محسوس ہو تو اس وقت مریض کا CPR یعنی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن شروع کیا جانا چاہیے۔ CPR کا تفصیلی طریقہ الگ ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، تاہم مختصر بیان یہ ہے کہ آپ مریض کو سیدھا لٹا دیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر جوڑ کر مریض کے سینہ کے درمیان میں رکھیں اور سینہ کو زور سے نیچے کی طرف دبائیں اور چھوڑیں۔ اس عمل کو چیسٹ کمپریشن کہتے ہیں۔ چیسٹ کمپریشنز مسلسل اور تیز رفتاری سے ایک منٹ میں تقریباً 120 بار کریں۔ اگر آپ نے CPR کی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے تو پھر آپ مریض کو سانس دلانے کی کوشش بھی کریں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے آپ مریض کے منہ کو کھول کر دیکھیں۔ اگر منہ میں کوئی چیز یا رطوبت بھری ہوئی ہو تو اسے نکال لیں۔ مریض کی ٹھوڑی کو قدرے اوپر اٹھا کر مریض کے سر کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف جھکا لیں۔ پھر مریض کی ناک کو اپنی انگلی اور انگوٹھے سے دبا کر بند کریں اور اپنے منہ کو مریض کے منہ سے جوڑ کر اپنی ایک لمبی پھونک سے مریض کو سانس دلائیں۔ پھونک کے دوران آپ کو مریض کا سینہ اوپر اٹھتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اس عمل کو ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ کہتے ہیں۔ تقریباً ہر 30 چیسٹ کمپریشنز کے بعد 2 بار سانس دلائیں۔ ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں خود اپنی حفاظت کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں۔ اس لیے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے CPR میں ٹریننگ حاصل نہیں کی تو آپ صرف چیسٹ کمپریشنز کرتے رہیں اور سانس دلانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ چیسٹ کمپریشنز اگرچہ خون کا بہاؤ جاری رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے
تاہم اس عمل سے پھیپھڑوں کی ہوا میں بھی کچھ حرکت ہو جاتی ہے۔ ایمرجنسی سروسز کے پہنچنے تک CPR کو جاری رکھیں۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہارٹ اٹیک دل کی ایک یا زائد شریانوں کے اندر خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہونے سے ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورونری آرٹریز میں رکاوٹ کیوں پیدا ہوتی ہے۔ کورونری آرٹری میں رکاوٹ دو طرح کے عوامل سے ہو سکتی ہے۔ ایک ہے کورونری آرٹری کا سکڑنا اور دوسرا ہے کورونری آرٹری کے اندر کسی مادے کے جم جانے سے خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہونا۔ کورونری آرٹری کا سکڑنا عارضی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی۔ عارضی سکڑنا، جسے اسپیزم کہتے ہیں، اس کی وجوہات میں سگریٹ نوشی یا دوسرے طریقوں سے ٹوبیکو کا استعمال، غیر قانونی ڈرگز مثلاً کوکین کا استعمال اور شدید جذباتی یا ذہنی دباؤ شامل ہیں، جبکہ مستقل سکڑنے کی وجوہات میں انفیکشن یا انجری کی وجہ سے اسٹرکچر وغیرہ کا بن جانا شامل ہیں۔ اسی طرح وقت کے ساتھ کچھ چکنائی مادے بشمول کولیسٹرول کورونری آرٹری کے اندر ایک تہ سی جما دیتے ہیں جسے پلیک کہتے ہیں۔ شریان کے اندر پلیک کا جمنا ایتھیروسکلیروسس کہلاتا ہے، جو ایک ابھار بنا کر خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ایتھیروسکلیروسس اینجائنا اور ہارٹ اٹیک کی سب سے عام وجہ ہے۔ پلیک چونکہ آہستہ آہستہ سائز میں بڑھتا ہے، اس لیے ایتھیروسکلیروسس سے پیدا ہونے والے دل کے مرض کی شدت میں آہستہ آہستہ اور بتدریج اضافہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلیک کے ٹوٹنے سے وہاں خون جم کر ایک کلاٹ یعنی لوتھڑا بنا دیتا ہے، جو خون کے بہاؤ میں شدید رکاوٹ پیدا کر کے اچانک ہارٹ اٹیک کا باعث بن جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی ابتدائی تشخیص ECG ٹیسٹ اور بلڈ ٹیسٹ سے کی جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کے دوران متاثرہ مائیوکارڈیم سے کچھ خاص قسم کے پروٹینز لیک ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان ہارٹ پروٹینز کو کارڈیک مارکرز کہتے ہیں۔ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے خون میں موجود کارڈیک مارکرز کی مقدار معلوم کر کے ہارٹ اٹیک کی موجودگی اور شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ایک اہم کارڈیک مارکر کا نام ٹروپونن ہے۔ خون کا ٹروپونن لیول ہارٹ اٹیک اور اس کے علاج سے متعلق اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ ECG یعنی الیکٹرو کارڈیوگراف مائیوکارڈیل اسکیمیا اور مائیوکارڈیل انفارکشن کو تشخیص کرنے کے لیے ایک آسانی سے دستیاب اور سب سے پہلا کیا جانے والا ٹیسٹ ہے۔ دل کی دھڑکن دل کی دیواروں میں گردش کرتے ہوئے الیکٹرک کرنٹ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ ECG کے ذریعے مائیوکارڈیم میں اس کرنٹ کی گردش کو چیک کیا جاتا ہے۔ کورونری آرٹریز میں رکاوٹ پیدا ہونے سے جب مائیوکارڈیم کا کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے تو اس حصے میں کرنٹ کی گردش میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کرنٹ کی گردش میں ایسی کوئی بھی تبدیلی ECG میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ ECG کے معائنہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دل کے کون سے حصے میں خون کے بہاؤ میں کس قدر رکاوٹ پائی جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کے مریض میں اگر کوئی بڑی کورونری آرٹری مکمل طور پر بند ہو جائے تو ایسے مریض کی ECG کا ایک خاص حصہ جسے ST سیگمنٹ کہتے ہیں اوپر کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے۔ ECG میں ایسی تبدیلی کو ST سیگمنٹ ایلیویشن کہتے ہیں اور ایسے ہارٹ اٹیک کو ST سیگمنٹ ایلیویشن مائیوکارڈیل انفارکشن یا STEMI کہا جاتا ہے۔ اور اگر کورونری آرٹری میں رکاوٹ مکمل نہ ہو بلکہ خون کا کچھ بہاؤ رکاوٹ پر جاری رہے تو ایسے ہارٹ اٹیک میں ST سیگمنٹ اوپر کی طرف شفٹ نہیں ہوتا۔ ایسے ہارٹ اٹیک کو نان ST سیگمنٹ ایلیویشن مائیوکارڈیل انفارکشن یا نان STEMI یا NSTEMI کہتے ہیں۔ STEMI ہارٹ اٹیک کی زیادہ خطرناک قسم ہے۔ نان STEMI اگرچہ STEMI سے کم تشویشناک ہے، تاہم اگر اس کا فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ بھی سنگین صورتحال میں یا STEMI میں بدل سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی ابتدائی تشخیص کر لینے کے بعد حتمی تشخیص کے لیے اور کورونری آرٹریز کا مکمل تصویری معائنہ کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسے کورونری اینجیوگرافی کہتے ہیں۔ کورونری اینجیوگرافی ٹیسٹ میں ایکس رے کی مدد سے بازو، گردن یا ران کے رستے سے کورونری آرٹریز میں ایک باریک ٹیوب داخل کی جاتی ہے۔ اس ٹیوب میں ایک محلول پمپ کیا جاتا ہے جسے کنٹراسٹ ایجنٹ کہتے ہیں۔ یہ محلول ایکس رے میں بہت واضح نظر آتا ہے۔ پھر ایکس ریز کے ذریعے اس محلول کے کورونری آرٹریز میں بہاؤ اور پھیلاؤ کو دیکھ کر کورونری آرٹریز میں رکاوٹ کے مقام اور شدت کو معلوم کر لیا جاتا ہے۔ اسی ٹیسٹ کی بنیاد پر مریض کے لیے موزوں ترین علاج کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ کن لوگوں میں کن وجوہات کی بنا پر دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔
یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سی وجوہات ایسی ہیں جن سے بچنا یا چھٹکارا پانا ممکن ہے، لہٰذا صرف چند تدابیر کو اختیار کر کے ہارٹ اٹیک کے امکان کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ مردوں میں 45 سال اور عورتوں میں 55 سال کی عمر کے بعد ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ہم اپنی عمر کا کلاک تو نہیں روک سکتے، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ اپنے طرز زندگی میں مزید احتیاط ضرور شامل کر سکتے ہیں۔ تمباکو اور سگریٹ نوشی ہماری شریانوں کو نقصان پہنچا کر اور خون میں مضر تبدیلیاں لا کر ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھا دیتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کا امکان کم کرنے کے لیے اگرچہ خود تمباکو نوشی یعنی ایکٹیو سموکنگ سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے، تاہم یہ کافی نہیں ہے۔ دوسرے تمباکو نوشوں کے دھوئیں اور سانسوں میں موجود مضر اجزاء کے ماحول سے دور رہنا یعنی پیسو سموکنگ سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ سگریٹ نوشی سے متعلق اہم معلومات آپ اس ویڈیو میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی کی طرح غیر قانونی اور نشہ آور دوائیں مثلاً کوکین اور ایمفیٹامینز بھی کورونری آرٹری کو شدت کے ساتھ سکیڑ کر ہارٹ اٹیک پیدا کر سکتی ہیں۔ بلڈ پریشر کا لمبے عرصے تک بڑھا رہنا شریانوں کو نقصان پہنچا کر ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھا دیتا ہے۔ اپنے بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے چیک کرنا اور اسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی وضع کردہ نارمل حدود کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بلڈ پریشر کی تفصیلی معلومات اس ویڈیو سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح بلڈ شوگر کا لمبے عرصے تک بڑھے رہنا بھی شریانوں کو نقصان پہنچا کر ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھا دیتا ہے۔ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے اپنی بلڈ شوگر کو باقاعدگی سے چیک کرنا اور نارمل حدود میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ زیادہ چکنائی والی ایسی غذاؤں کا استعمال جن میں سیچوریٹڈ فیٹس اور ٹرانس فیٹس کی مقدار زیادہ ہو، جس میں چکنائی کے مضر اجزاء، لو ڈینسٹی لائپوپروٹین یا بیڈ کولیسٹرول کی مقدار بڑھا دیتا ہے۔ زائد کولیسٹرول شریانوں میں چکنائی کی تہوں کے جمنے یعنی ایتھیروسکلیروسس کی بڑی وجہ ہے اور ہارٹ اٹیک کا بڑا سبب ہے۔ چکنائی کم کھانا، صحت مند غذا کھانا اور باقاعدگی سے ورزش کرنا جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو نارمل رکھ کر ہارٹ اٹیک کا امکان کم کرتے ہیں۔ دل کے لیے مفید ایک تجویز کردہ غذا کا نام ڈیش ڈائٹ ہے۔ ڈیش ڈائٹ میں پھل، سبزیاں، پورے دانے کے ان چھنے آٹے کی روٹی، مرغی کا گوشت، مچھلی، کم چکنائی والے دودھ اور دہی کے استعمال کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ ریڈ میٹ یعنی بڑا گوشت، مکھن اور گھی کا استعمال کم کیا جاتا ہے۔ جسمانی موٹاپا کئی طرح کے عوامل سے ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھا دیتا ہے۔ ان عوامل میں ہائی کولیسٹرول، ہائی ٹرائیگلیسرائڈز، ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز شامل ہیں۔ مزید یہ کہ ایک موٹے شخص کے جسم میں خون کو پمپ کرنے کے لیے دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جو ہارٹ اٹیک کا امکان مزید بڑھا دیتا ہے۔ بڑھے ہوئے وزن میں 10% کمی کرنا بھی ہارٹ اٹیک کے امکان میں خاطر خواہ کمی لاتا ہے۔ موٹاپے کے متعلق اہم معلومات آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی غیر متحرک طرز زندگی کولیسٹرول اور جسمانی وزن بڑھا کر اور عمومی جسمانی صحت گرا کر ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھا دیتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور طرح طرح کی جدید سہولتوں نے جسمانی محنت طلب کاموں کی ضرورت کو بہت کم کر دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہفتے بھر میں 150 سے 300 منٹ تک جسمانی ورزش کرنے کا معمول بنایا جائے۔ ذہنی دباؤ کئی طرح کے اعصابی اور ہارمونل تبدیلیاں پیدا کر کے ہارٹ اٹیک کا امکان بڑھاتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں تو اسے ہر ممکن حد تک کم کرنے کی کوشش کریں۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے طریقوں میں ورزش، سپورٹس، مساج، گہرے سانس لینا، یوگا، مراقبہ اور ذکر و عبادات اہم ہیں۔ اگر آپ کے والدین یا بہن بھائیوں میں سے کسی مرد کو 55 سال اور کسی عورت کو 65 سال کی عمر سے کم میں ہارٹ اٹیک ہوا ہو تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کا امکان دوسروں کی نسبت زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے صحت مند طرز زندگی کے اصولوں کو اپنانا اور ان پر سختی سے کاربند رہنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہارٹ اٹیک کے فوری علاج کا بنیادی مقصد کورونری آرٹری میں موجود رکاوٹ کو جلد از جلد دور کرنا ہے۔ ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد علاج میں ایک منٹ کی تاخیر مائیوکارڈیم کے مزید حصے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کے علاج کے لیے جو دوائیں فوری طور پر استعمال کی جاتی ہیں ان میں 3 طرح کی دوائیں شامل ہیں۔ ایک وہ جو خون کو جمنے سے روکتی ہیں اور جمے ہوئے خون کے کلاٹ کو حل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ دوسری وہ
جو دل کی شریانوں کو پھیلا کر کھلا کرتی ہیں، اور تیسری وہ جو دل کو ذرا ڈھیلا اور آہستہ کر کے دل کی آکسیجن کی ضرورت کو کم کرتی ہیں۔ ایسپرین خون کو جمنے سے روکنے اور پتلا رکھنے میں مدد دیتی ہے، جس سے خون کو شریان میں جزوی رکاوٹ والی جگہ سے گزرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایسپرین کی گولی عام طور پر ابتدائی طبی امداد کے دوران ہی مریض کو دے دی جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کے علاج میں سب سے اہم کردار تھرومبولیٹک ڈرگز کا ہے۔ تھرومبولیٹک ڈرگز ان دواؤں کو کہتے ہیں جو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے یعنی کلاٹ کو توڑتی اور گھلا دیتی ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے مریض کو جتنی جلدی تھرومبولیٹک ڈرگز دی جاتی ہیں، علاج میں کامیابی اور دل کو زیادہ نقصان سے بچا لینے کی امید اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تھرومبولیٹک ڈرگز انجیکشن یا ڈرپ کی صورت میں دی جاتی ہیں۔ جمے ہوئے کلاٹ کو تھرومبولیٹک ڈرگز سے گھلا دینے کے بعد خون کو مزید جمنے سے روکنے اور پتلا رکھنے کے لیے کچھ مزید دوائیں مثلاً اینٹی پلیٹلیٹ ایجنٹس اور ہیپرین وغیرہ کا استعمال بھی عموماً کرایا جاتا ہے۔ نائٹروگلیسرین، جسے گلیسرل ٹرائی نائٹریٹ یا GTN بھی کہتے ہیں، دل کے درد یعنی انجائنا کے لیے استعمال کی جانے والی ایک دوا ہے جو سکڑی ہوئی شریانوں کو ڈھیلا کر کے کھول دیتی ہے۔ GTN زبان کے نیچے رکھنے والی گولی یا منہ میں کیے جانے والے اسپرے یا جلد پر لگائے جانے والے پیچ کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے، جبکہ ہسپتال میں GTN کا انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے۔ ایسے مریض جن میں انجائنا یا ہارٹ اٹیک کا سبب کورونری آرٹری کا سکڑنا ہو، ان کے لیے GTN کا فوری استعمال فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ بیٹا بلاکرز اور ACE انہیبیٹرز دل کو ڈھیلا کر کے یا دل کی رفتار اور بلڈ پریشر کو کم کر کے دل پر کام کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، جس سے دل کی آکسیجن اور غذا کی ضرورت کو کم کر کے ہارٹ اٹیک کے دوران مائیوکارڈیم کا نقصان کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ہارٹ اٹیک میں درد کی شدت کم کرنے کے لیے مریض کو درد کی دوا مثلاً مورفین وغیرہ بھی استعمال کرائی جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کا دواؤں کے ذریعے فوری علاج کرنے کے ساتھ یا ہارٹ اٹیک کے کچھ عرصہ کے بعد دل کے انویسو پروسیجرز یا دل کی سرجری کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ کورونری اینجیوپلاسٹی اور کورونری اسٹینٹنگ میں بلاکڈ کورونری آرٹریز کو کھولا جاتا ہے۔ یہ کورونری اینجیوگرافی کی طرح کے انویسو پروسیجرز ہیں اور ضرورت ہونے کی صورت میں تشخیص کے لیے کی جانے والی کورونری گرافی کے دوران ہی کر دیے جاتے ہیں۔ ایکس رے کی مدد سے بازو یا ٹانگ کی شریان کے راستے سے ایک باریک اور لمبی ٹیوب کو، جسے کیتھیٹر کہتے ہیں، کورونری آرٹری کی رکاوٹ والی جگہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیتھیٹر کے سرے پر ایک خاص قسم کا چھوٹا سا بیلون ہوتا ہے۔ رکاوٹ والی جگہ پر بیلون کو تھوڑا سا پھلایا جاتا ہے، جس سے کورونری آرٹری کی تنگ جگہ کھل جاتی ہے۔ اس عمل کو کورونری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں۔ چونکہ ایک بار کھلنے کے بعد کورونری آرٹری کے دوبارہ بند ہو جانے کا امکان موجود رہتا ہے، اس لیے چھوٹا سا نلکی نما میٹل میش، جسے سٹینٹ کہتے ہیں، کیتھیٹر کے ذریعے داخل کر کے کورونری آرٹری کی کھولی گئی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کورونری سٹینٹنگ کہتے ہیں۔ سٹینٹ نہ صرف کورونری آرٹری کو دوبارہ بند ہونے سے روکتا ہے، بلکہ اکثر سٹینٹس میں ایسی دوا بھی ڈالی جاتی ہے جو آہستہ آہستہ ایک لمبے عرصے تک خارج ہو کر آرٹری کو پھیلائے رکھتی ہے۔ بعض مریضوں کو ایک سے زیادہ سٹینٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو عموماً ایک ہی وقت میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کے کچھ مریضوں کو دل کی اوپن سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جسے کورونری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ یا مختصراً کیبج کہتے ہیں، جبکہ عام زبان میں اسے دل کا بائی پاس آپریشن کہا جاتا ہے۔ بائی پاس مکمل بے ہوشی میں کیا جاتا ہے اور سینے کو کھول کر دل پر براہ راست سرجری کی جاتی ہے۔ ٹانگ یا جسم کے کسی دوسرے اور حصے سے خون کی رگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر کورونری آرٹری کے ساتھ رکاوٹ والی جگہ سے پہلے اور بعد اس طرح جوڑ دیا جاتا ہے کہ خون رکاوٹ والی جگہ کو بائی پاس کر کے اس رگ میں سے ہو کر آگے گزر جاتا ہے اور یوں خون کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سڑک کے کسی تنگ حصے پر بائی پاس یا فلائی اوور برج بنا دیا جاتا ہے۔ بائی پاس سرجری ایک بڑا آپریشن ہے جس کے بعد چند روز تک مریض کو ہسپتال میں رہنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ جیسے جیسے کورونری اینجیوپلاسٹی اور سٹینٹنگ کی ٹیکنیکس میں جدید تر ترقی ہوتی جا رہی ہے، ویسے ہی بائی پاس سرجری کی ضرورت میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ ہارٹ اٹیک کا علاج دواؤں سے کیا جائے یا سرجری سے، دونوں صورتوں میں علاج کے بعد دل کو اپنی نارمل حالت کے قریب واپس لانے کے لیے
ایک خاص لائحہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے جسے کارڈیک ریہیبلیٹیشن پروگرام کہتے ہیں۔ کارڈیک ریہیبلیٹیشن پروگرام میں جن 4 چیزوں پر خاص توجہ دی جاتی ہے وہ ہیں مریض کو باقاعدہ جاری رکھی جانے والی دوائیں استعمال کرانا، طرز زندگی میں ضروری تبدیلیاں لانا، مریض کی نفسیاتی اور جذباتی حالت بہتر بنانا اور جسمانی ورزش اور کام کرنے کی صلاحیت کو ممکنہ حد تک بہتر بنانا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ اس ویڈیو میں بیان کی گئی معلومات کو خود بھی اچھی طرح سمجھ کر یاد رکھیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اپنی عبادت کرنے اور مخلوق کے کام آنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔